زینب نماز پڑھنے کے بعد چارپائی پر سبزی کی ٹوکری لے کر بیٹھ گئی اور ماں کو آواز دی کہ آپ بھی ادھر میرے پاس آ کر بیٹھ جائیں، سبزی بنا لوں تو پھر دونوں مل کر چائے پئیں گے۔ زینب کی اس بات پر ماں دھیرے سے مسکراتے ہوئے چارپائی سے اٹھ کر زینب کے پاس آنے لگی۔ زینب نے زبردستی چہرے پر مسکراہٹ سجا لی۔ وہ مسکراتی ہی صرف ماں کے لیے تھی، کیونکہ ان کی زندگی میں ایک ایسا مسئلہ تھا جسے وہ چاہ کر بھی ٹھیک نہیں کر پا رہی تھی۔ ماں تو ہر وقت ہی پریشان رہتی تھی، لیکن زینب ہی تھی جو کبھی گھر میں چھوٹے بچوں کو بلا کر ان کو قرآن پاک پڑھاتی کہ بچوں کی وجہ سے گھر میں تھوڑی رونق ہو جاتی ہے اور ماں بھی تھوڑا سا بہل جاتی۔ وہ دونوں بیٹھ کر چائے پینے لگی۔ ماں کے چہرے پر پریشانی کے آثار ہوتے ہوئے دیکھ کر زینب بولی، ماں مجھے پتا ہے آپ کیا سوچ رہی ہیں، ابا 2 دن سے گھر نہیں آئے، آپ فکر مت کریں، وہ آ جائیں گے۔ تب ماں کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور بولی، پتا نہیں میں نے کون سا گناہ کیا تھا جو سلیم جیسا شوہر مجھے ملا۔ زینب نے کرب سے آنکھیں میچ لیں۔ اسے معلوم تھا کہ اب اسے دوبارہ سے ماں کو چپ کروانا ہوگا اور بہلانا ہوگا۔ آج سے 20 سال پہلے سلیم اور شکیلہ کی شادی ہوئی تھی۔ دونوں ایک دوسرے کو بہت پسند کرتے تھے۔ شروع میں ہر چیز ٹھیک رہی، لیکن زینب کے ہونے کے بعد کچھ ایسا مسئلہ بن گیا کہ شکیلہ دوبارہ سے ماں نہ بن سکی۔ شکیلہ ایک بہت ہی مذہبی لڑکی تھی۔ سلیم بھی ویسے تو بہت اچھا تھا، نماز قرآن بھی پڑھتا، لیکن کچھ ہی عرصے کے بعد اس کی نوکری جاتی رہی اور گھر کے حالات خراب ہونے لگے۔ پھر کچھ برے دوستوں کی صحبت نے سلیم پر بہت برا اثر ڈالا۔ وہ بھی اپنے دوستوں کے ساتھ مل کر نشہ کرنے لگے، شراب پیتے اور جوا کھیلتا۔ کبھی کبھی تو جیت جاتا، لیکن کبھی کبھی ہار جاتا۔ اس جوئے نے اسے کہیں کا نہیں چھوڑا تھا۔ گھر کے حالات مزید خراب ہونے لگے تھے۔ شکیلہ لوگوں کے کپڑے سلائی کرتی اور کچھ پیسے کما کر گھر کا راشن پورا کرتی، لیکن سلیم نے گھر کی ایک ایک چیز بیچ دی اپنے جوئے اور شراب کی خاطر۔ پھر ایک بار وہ جوئے میں بہت بری طرح سے ہارا اور اپنا گھر بیچ ڈالا۔ شکیلہ اور 15 سال کی زینب روتے ہوئے یہ سوچ رہی تھی کہ اب اس گھر نہیں رہے گا تو کہاں جائیں گی۔ خیر جیسے کیسے کر کے انہوں نے ایک چھوٹا سا معمولی سا گھر کرائے پر لیا، جس کا کرایہ شکیلہ کو ہی دینا تھا۔ وہ یہ بات جانتی تھی، لیکن اب اتنے سالوں بعد جو ان کے ساتھ ہونے والا تھا وہ یہ نہیں جانتی تھی۔ زینب نے ماں کو نیند کی گولی کھلائی، لیکن اس سے پہلے ماں کو کھانا کھلایا۔ ماں کو ویسے تو کوئی بھی مسئلہ نہیں تھا، لیکن وہ ابا کی وجہ سے بس ٹینشن میں ہی رہتی تھی۔ ویسے تو گھر کے کام بھی کرتی اور سلائی کا کام بھی کرتی، لیکن اب جب سے زینب بڑی ہو گئی تھی اور اس نے میٹرک تو اسکول سے ہی کی، لیکن انٹر گھر بیٹھ کر ہی کر لی۔ لیکن اس کے بعد اس کے پاس پڑھنے کا نہ ہی کوئی خرچہ تھا اور نہ ہی کوئی وسائل۔ اسی وجہ سے زینب نے پڑھائی چھوڑ دی اور قرآن پاک پڑھنے لگی اور ترجمہ تفسیر کے ساتھ قریبی مدرسے میں جا کر قرآن پاک پڑھتی۔ وہ صوم و صلات کی پابند ایک مذہبی لڑکی تھی۔ بے شک یہ شکیلہ کی ہی تربیت کا نتیجہ تھا۔ اس نے دیکھا کہ جب ماں سو گئی ہے تو وہ عشاء کی نماز پڑھنے کے لیے باہر صحن میں آ گئی۔ نماز پڑھنے کے بعد جب وہ دعا مانگ رہی تھی تب ایک تواتر سے اس کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ اپنے باپ کی ہدایت کے لیے دعا مانگنے لگی، اور وہ یہ بھی کہ آج 2 دن ہو گئے ابا کا کچھ اتا پتہ نہیں تھا، وہ ٹھیک بھی ہیں یا نہیں۔ وہ ان کے گھر آنے کی دعا کرنے لگی۔ اسے نہیں معلوم تھا کہ اس کی یہ دعا اتنی جلدی قبول ہو جائے گی۔ باہر دروازے پر ہلکا سا کھٹکا ہوا تو زینب نے ہاتھ چہرے پر پھیرتے باہر آئی۔ ہلکی آواز میں پوچھا، کون ہے؟ تب ابا نے بولا، زینب دروازہ کھولو، میں ہوں۔ ابا کی آواز سن زینب کو کچھ حوصلہ ہوا، دروازہ کھولا اور ان کو اندر لے آئی۔ دیکھا تو ان کی حالت بہت خراب لگ رہی تھی، آنکھیں بے تحاشا سرخ ہو رہی تھیں، لگ رہا تھا جیسے وہ ابھی بھی نشے میں ہوں۔ زینب کا دل بہت بری طرح سے دکھا۔ اس نے ایک ہاتھ سے ابا کو سہارا دیا اور لا کر صحن میں پڑی چارپائی پر بٹھایا۔ وہ پانی لینے کچن میں گئی کہ ابا کو پانی دے کر جب واپس آئی تو اس کے باپ کے پاس ایک لمبا چوڑا انسان کوٹ اپنے بازو پر ڈالے گردن تان کر کھڑا تھا۔ جیسے ہی اس نے زینب کو دیکھا تو اسے دیکھتا ہی رہ گیا۔ ابا نے محسوس کر لیا کہ سامنے والے کو زینب پسند آ گئی ہے۔ زینب کے تو وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ اس کے ساتھ کیا ہونے والا ہے اور یہ شخص کون ہے۔ زینب نے جلدی سے منہ پر دوپٹہ نقاب کی صورت میں ڈالا اور باپ کے پاس آ کر پانی کا گلاس تھمایا۔ سلیم صاحب نے تھکے ہوئے انداز میں سامنے والے نوجوان سے کہا، یہ رہی تمہاری امانت، ابھی اور اسی وقت اسے یہاں سے لے جا سکتے ہو۔ مقابل تو جیسے اسی بات کے انتظار میں تھا، اس نے زینب کا ہاتھ تھاما اور اسے لے کر جانے لگا۔ زینب کو تو جیسے کرنٹ لگا، اس نے جلدی سے اپنا ہاتھ چھڑوایا اور بولی، ابا یہ کون ہے؟ اور یہ مجھے کیوں لے کر جا رہا ہے؟ آپ ہوش میں تو ہے؟ لیکن سامنے والے کے ماتھے پر بل نمودار ہوئے۔ اس نے دوبارہ سختی سے زینب کی کلائی تھامی اور تقریباً گھسیٹتے ہوئے اسے باہر دروازے کی طرف لے جا کر زینب کو سمجھ نہیں آیا کہ وہ کیا کرے۔ اپنے باپ کو دیکھا تو وہ جھکے ہوئے سر کے ساتھ سر کو کھجاتے ہوئے کھڑا تھا۔ یقیناً وہ نشے میں تھا۔ زینب کو سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ یہ اس کے ساتھ کیا ہو گیا ہے۔ اس کا دماغ تیزی سے کام کیا اور وہ جلدی سے ماں کو آوازیں دینے لگی۔ زور زور سے روتے ہوئے اماں اماں پکارا، لیکن اماں کو تو اس نے سکون کی خاطر ہی نیند کی گولی دی تھی۔ وہ نیند میں تھی اور اس نوجوان نے جیسے ہی سنا کہ زینب ماں کو آوازیں دے رہی ہے، اس نے تیزی سے اپنا ہاتھ زینب کے منہ پر سختی سے جما لیا اور لا کر اسے گاڑی میں پٹخ دیا۔ گاڑی زن سے بھگا لی۔ راستے میں وہ روتے ہوئے چلاتی رہی، کون ہو تم اور مجھے کہاں لے کر جا رہے ہو؟ چھوڑو مجھے، میں نے اپنے گھر جانا ہے۔
تب مقابل نے صرف ایک ہی سخت بات کہی، تمہارا باپ جوئے میں تمہیں ہار گیا، اب اگر مجھے تمہاری آواز آئی تو گولی مار دوں گا، چپ کر کے بیٹھی رہو۔ اس کی اس بات پر زینب تو جیسے سہم سی گئی۔ اسے خریدنے والا حنان تھا، مشہور بزنس ٹائکون اور مافیا کی دنیا کا بے تاج بادشاہ۔ جوئے میں وہ اپنے مقابل کو چٹکیوں میں ہرا دیتا۔ آج بھی زینب کے والد نے بڑی اکڑ کے ساتھ حنان کو چیلنج کیا تھا، لیکن اس کی بری قسمت، وہ بری طرح سے ہار گیا۔ جب اس کے پاس کچھ نہ بچا تو آخر میں اس نے حنان کو نیچا دکھانے کے لیے ایک اور باری کھیلی، لیکن وہ اپنی بیٹی کو بھی جوئے میں ہار گیا۔ حنان نے فخر سے اپنی گردن اونچی اٹھائی اور بولا، جلد سے جلد اپنی بیٹی کو میرے پاس لے آؤ۔ پھر سلیم حنان کو اپنے گھر لے گیا اور زبردستی زینب کو اس کے ساتھ بھیج دیا۔ زینب، وہ جو صوم و صلات کی پابند ایک نیک لڑکی تھی اور معصوم بھی، اسے تو کبھی کسی غیر مرد نے دیکھا تک نہیں تھا۔ زیادہ تر وہ گھر میں ہی رہتی، لیکن اب اس کے سر سے دوپٹہ اترا ہوا تھا اور ایک شخص اسے اپنے ساتھ والی سیٹ پر بٹھا کر اس کے ہاتھ کو سختی سے پکڑ کر اسے اپنے ساتھ لے کر جا رہا تھا۔ تھوڑی ہی دیر کے بعد ایک جگہ پر گاڑی رک گئی۔ حنان اسے کھینچتے ہوئے گھر کے اندر لے گیا اور ایک کمرے میں چلا گیا۔ رات ہو چکی تھی۔ حنان نے اسے بیڈ پر پھینکتے ہوئے کمرے کے دروازے کو لاک کر لیا۔ اس نے غور سے زینب کو دیکھا۔ بے شک وہ ایک معصوم اور خوبصورت لڑکی تھی۔ حنان کا دل مچلنے لگا، لیکن یہ پہلی لڑکی نہیں تھی جسے وہ اپنے بستر تک لایا تھا۔ اس سے پہلے بھی وہ بہت ساری لڑکیوں کو ایسے ہی جوئے میں جیت کر لاتا، ان کو استعمال کرتا اور پھر جب دل بھر جاتا ان کو گھر سے نکال دیتا۔ اسے عورت ذات سے نفرت تھی۔ اس کی ماں نے بھی اس کے باپ کو چھوڑ کر کسی دوسرے شخص کو پسند کیا تھا اور اس کے ساتھ تعلقات رکھے، اور حنان کو 10 سال کی عمر میں ہی چھوڑ کر اپنے دوسرے شوہر کے پاس چلی گئی۔ اس وقت سے ہی اسے اپنی ماں سے نفرت ہو گئی اور ساتھ ہی ساتھ ہر لڑکی سے بھی۔ یہ خیال آتا ہی اس کے ماتھے پر بل پڑ گئے اور وہی نفرت جو وہ ماں سے کرتا تھا وہ امٹ امٹ کر باہر آنے لگی۔ وہ زینب کے پاس آیا اور اس کے منہ کو سختی سے پکڑ کر بولا، اگر آواز نکالی تو جان لے لوں گا۔ زینب بن پانی کی مچھلی کی طرح تڑپنے لگی۔ وہ خود کو اس سے چھڑوانے کی ناکام کوشش کر رہی تھی۔ وہ اسے گرا کر اس کے اوپر جھک گیا۔ تم ایسے تڑپ رہی ہو جیسے تمہیں چھونے والا میں پہلا مرد ہوں۔ اچھی طرح سے میں جانتا ہوں تم جیسی لڑکیوں کو۔ حنان نفرت سے کہتا اس کے وجود پر اپنی چھاپ چھوڑنے لگا۔ اس کا یہ ظلم سہتی ہوئی وہ ننھی سی جان سے سکتے ہوش کھو چکی تھی۔ صبح ہو چکی تھی۔ حنان اٹھا اور فریش ہو کر آفس جانے کی تیاری کرنے لگا۔ ناشتہ کیا اور پھر وہ ملازمہ کو زینب کو جگانے اور اسے ناشتہ کروانے کی تاکید کر کے آفس چلا گیا۔ دوسری طرف جب شکیلہ صبح اٹھی تو زینب کو آوازیں دینے لگی۔ جب وہ کمرے سے باہر نکلی تو باہر صحن میں اپنے شوہر کو گہری نیند میں سوتے ہوئے دیکھا تو وہ ذرا حیران ہوئی کہ یہ کب آیا۔ پھر وہ زینب کو آوازیں دینے لگی۔ ایسا کبھی نہیں ہوا تھا کہ زینب ماں کی ایک آواز پر نہ آئے۔ وہ حیران ہو کر ہر جگہ دیکھنے لگی۔ گھر ہی کتنا بڑا تھا جب وہ اسے ڈھونڈتی، 2 کمرے، کچن اور واش روم، لیکن وہ کہیں نہیں تھی۔ زینب کبھی بھی کہیں باہر نہیں جاتی، اگر جاتی بھی تو ماں کو ساتھ لے کر جاتی تھی۔ شکیلہ کی آوازیں سن کر سلیم نیند سے جاگا۔ وہ رات نشے میں دھت تھا، ابھی بھی اس کا دماغ سن تھا۔ شکیلہ کی آوازیں اس کے دماغ پر ہتھوڑے کی طرح بج رہی تھی۔ وہ زور سے بولا، کیا زینب لگا رکھی ہے؟ نہیں ہے زینب گھر میں، چلی گئی، وہ بیچ دیا ہے میں نے اسے۔ شکیلہ کو تو یہ سن کر سکتہ ہی ہو گیا۔ اس کے ہاتھ سے پانی کا گلاس ٹوٹا اور وہ تڑپ کر سلیم کے پاس آئی۔ یہ تم کیا کہہ رہے ہو؟ کہاں ہے میری بچی؟ تم نے کیا کیا ہے اس کے ساتھ؟ مجھے سچ سچ بتاؤ، مجھے میری بیٹی لا کر دو، وہ ایسے کبھی بھی کہیں نہیں جاتی۔ کیا کیا ہے تم نے اس کے ساتھ؟ مجھے سچ بتاؤ۔ شکیلہ کی اس بے ترتیب اور اتنے سوالوں پر سلیم غصے سے چارپائی سے کھڑا ہوا اور بولا، تمہیں میری بات سمجھ میں نہیں آ رہی؟ کل میں ہار گیا تھا، اسے میں نے بیچ دیا، اور ویسے بھی تم دونوں یہیں پڑی رہتی ہو، میرے کسی کام تو آؤ۔ وہ چلی گئی ہے، اب وہ دوبارہ کبھی نہیں آئے گی۔ تم جاؤ، کوئی روٹی پانی کرو، مجھے کھانا دو، بھوک لگی ہے۔ سلیم تو اپنی ہی دھن میں بولتا چلا گیا، لیکن شکیلہ کے دل پر تو چھریاں چل گئی تھیں۔ وہ تڑپ کر رہ گئی۔ بچے بے شک جتنے مرضی بڑے ہو جائیں، ماؤں کے لیے وہ چھوٹے ہی رہتے ہیں، اور زینب تو ویسے بھی بڑی لاڈلی اور اکروتی بیٹی تھی شکیلہ کی۔ بے شک سلیم بھی اسے شروع میں بہت پیار کرتا، خیال رکھتا، چیزیں کھلونے لا کر دیتا، لیکن جب سے اس جوئے اور شراب کی لت اسے لگی تھی وہ کسی کام کا نہیں رہا تھا۔ رو رو کر شکیلہ نے پورا گھر سر پر اٹھا لیا۔ وہ اللہ سے زینب کی حفاظت کی دعا کرنے لگی کہ میری بچی کو مجھ سے ملا دے، وہ ٹھیک ہو۔ زینب جب اٹھی تو اس نے مندی مندی آنکھوں سے کمرے کا جائزہ لیا۔ اول تو اسے سمجھ ہی نہیں آیا وہ کہاں ہے، لیکن اپنے وجود سے اٹھتی ہوئی ٹیسیوں سے یاد دلا گئیں کہ رات اس کے ساتھ کیا ہوا تھا۔ سب کچھ یاد آنے پر اس کی آنکھوں سے آنسو گرنے لگے۔ وہ بیڈ پر اٹھ کر بیٹھ گئی۔ اتنے میں ہی کمرے کا دروازہ کھول کر ایک عورت اندر داخل ہوئی اور دھیرے سے بولی، آپ اٹھ کر فریش ہو جائیں، میں آپ کے لیے ناشتہ لے کر آتی ہوں۔ اس کمرے میں زینب اس ذلیل انسان کے علاوہ کسی عورت کو دیکھ کر پہلے تو حیران ہوئی، لیکن پھر جلدی سے اس کے پاس گئی اور بولی، تمہیں اللہ کا واسطہ مجھے یہاں سے جانے دو، میری ماں تو صدمے سے مر جائے گی، کل سے گھر نہیں گئی، یہ شخص مجھے زبردستی لایا ہے، پلیز مجھے جانے دو۔ زینب کی اس حالت اور اس انداز پر سامنے والی عورت کی آنکھوں میں بھی نمی اتر آئی، لیکن وہ مجبور تھی، وہ کچھ نہیں کر سکتی تھی۔ وہ دھیرے سے بولی، آپ نہا دھو لیں، میں تب تک ناشتے کا انتظام کرتی ہوں۔ یہ بول کر اس نے زینب کے ہاتھ اپنے بازو پر سے ہٹائے اور باہر چلی گئی۔ زینب پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ جس طرح سے اس درندے نے رات اسے نوچا تھا اسے سب یاد آنے لگا۔ وہ بے حد تکلیف میں تھی۔ یوں ہی روتے روتے اس نے کمرے کے دروازے پر ہاتھ رکھا تو اسے محسوس ہوا کہ کمرے کا دروازہ وہ عورت لاک کرنا بھول گئی ہے۔
उसे लगा ये मासूम लड़की इतना रो रही है, ये ऐसे कहीं बाहर नहीं निकलेगी और मैं अभी नाश्ता लेकर आऊंगी। लेकिन ज़ैनब ने अपने आंसू पोंछते हुए दरवाजे को हल्के से खोला तो आराम से खुल गया। ज़ैनब नंगे पांव ही आहिस्ता से बाहर आई। वो कोई घर नहीं जैसे कोई महल हो। उसे अपने इर्द गिर्द कोई भी नजर ना आया। ऐसा लग रहा था जैसे वो इस महल नुमा घर में अकेली हो। वो धीरे से बाहर आई और एक तरफ चलती गई। उसने देखा कि एक गार्ड गेट पर खड़ा है। जैसे ही वो गेट के साथ बने हुए छोटे से केबिन की तरफ बढ़ा, ज़ैनब धीरे से बाहर निकल आई। वो बस फिर उसने कुछ नहीं देखा, वो अंधाधुंध भागती चली गई। मुलाजमा जब कमरे की तरफ आ रही थी तो कमरे का दरवाजा खुला देखकर उसके हाथों के तोते उड़ गए। जल्दी से कमरे में आकर देखा तो ज़ैनब वहां नहीं थी। उसने हर जगह उसे तलाशा, बाहर की तरफ भागी, लेकिन गार्ड को भी कुछ पता नहीं था। सीसीटीवी कैमरे में देखा तो वो लड़की भागते हुए गेट से निकल गई। तब मुलाजमा ने गार्ड को कोसा और जल्दी से हन्नान को कॉल मिलाई। उसे बताया कि ज़ैनब भाग गई। हन्नान ये सुनकर गुस्से से पागल हो गया। जल्दी से गाड़ी की चाबी उठाई और घर की तरफ निकला। रास्ते में भी वो इधर उधर देखता आया कि कहीं उसे वो लड़की नजर आ जाए, लेकिन वो उसे कहीं नजर नहीं आई। घर आकर उसने गार्ड को बुरी तरह से डांटा और मुलाजमा से बोला, तुमने कमरे का दरवाज़ा क्यों खुला छोड़ा? लेकिन अब क्या हो सकता था। हन्नान के जहन में अचानक एक बात आई कि ज़ैनब अपने माँ बाप के घर ही गई होगी। वो गाड़ी में आ बैठा और गाड़ी को तेज़ रफ्तारी से सलीम के घर की जाने बढ़ा दिया। 20 मिनट के बाद ही हन्नान सलीम के दरवाजे पर खड़ा दरवाजे को जोर जोर से बजा रहा था। वो गुस्से से पागल हो रहा था। अंदर से सलीम ने जैसे ही दरवाज़ा खोला, हन्नान ने उसका गिरेबान पकड़ लिया और गुस्से से बोला, क्यों बेसालो, लड़की कहाँ छुपाई है, मुझे वापस करो। लेकिन हन्नान की बात सुनकर सलीम हैरानी से बोला, कौन सी लड़की, किसकी बात कर रहे हो तुम? तब हन्नान ने जो कहा वो सुनकर सलीम तो क्या, कमरे से बाहर निकलती हुई शकीला के भी पांव तले से ज़मीन निकल गई कि तुमने मुझे अपनी लड़की दी थी। आज जब मैं दफ्तर गया तो वो पीछे से भाग गई और मुझे पक्का यकीन है कि वो तुम्हारे ही पास आई है। निकालो उसे, कहाँ छुपा रखा है? गुस्से से बोलता हुआ हन्नान कमरों में झांक झांक कर देखने लगा, लेकिन ज़ैनब कहीं नहीं थी। शकीला ने हन्नान के पांव पकड़ लिया और रोते हुए बोली, तुमने मेरी बेटी के साथ क्या किया है? वो कहाँ चली गई? शराबी तो उसका बाप था, उस मासूम का तो कोई कसूर भी नहीं था। तुमने क्या किया है उसके साथ, मुझे सच सच बताओ। अल्लाह तुम्हें गारत करे, अगर मेरी बेटी के साथ कुछ बुरा हुआ तो मैं तुम्हें कभी माफ़ नहीं करूंगी। वो बहुत मासूम है, तुम दोनों खबीसों की तरह नहीं। उसे तो कभी किसी गैर महरम, किसी गैर मर्द ने देखा तक नहीं था। नमाज की पाबंदी करती थी, इतनी अच्छी है मेरी बच्ची, और तुम दोनों की वजह से वो ऐसे लुट गई, बर्बाद हो गई। मर जाओ तुम दोनों। शकीला ने सलीम और हन्नान की तरफ देखते हुए गुस्से से बोला और फूट फूट कर रोने लगी। फिर हन्नान के आगे हाथ जोड़ दिए कि तुम अल्लाह का वास्ता मुझे मेरी बेटी ढूंढ कर ला दो। वो वैसी नहीं है जैसी तुम उसे समझ रहे हो। शकीला की बातों ने तो हन्नान को हिलाकर रख दिया। वो तो उसे भी दूसरी लड़कियों की तरह ही समझ रहा था, लेकिन कल रात में उसे कुछ अंदाज़ा हो गया था कि ये दूसरी लड़कियों से मुख्तलिफ है। लेकिन अब जो बातें उसकी माँ बता रही थी और जिस अंदाज में बता रही थी, वो झूठ तो हो ही नहीं सकती थी। हन्नान शिकस्ता कदमों से चलता हुआ गाड़ी में आ बैठा। उसे अभी भी अपने पीछे शकीला बेगम के रोने की आवाज़ें आ रही थी। वो अपनी बेटी की खैरियत के लिए दुआएं मांग रही थी। हन्नान ने चुपचाप गाड़ी स्टार्ट की और घर आ गया। उसके दिमाग में शकीला की बातें चल रही थीं और रात उस मासूम सी जान की फरियादें भी उसे याद आ रही थी कि वो कैसे हन्नान की मिन्नतें कर रही थी कि मुझे छोड़ दो, मुझे जाने दो, मुझे हाथ मत लगाओ, मैं वैसी नहीं हूँ। लेकिन हन्नान ने उसकी एक नहीं सुनी। अब उसे थोड़ा पछतावा हो रहा था। उसने जल्दी से फ़ोन मिलाकर अपने कुछ खास बंदों को ज़ैनब को ढूंढने की जिम्मेदारी दी और वो बिस्तर पर गिर गया और दोनों हाथों से अपना सर थाम लिया। कुछ तबीयत की नासाजी और कुछ ताक़ुब के खौफ से भागती हुई ज़ैनब ज़रा सी ठोकर लगने पर मुंह के बल सड़क पर गिरी। जैसे ही वो गिरी तो सामने से आती हुई सफ़ेद रंग की गाड़ी ने तेज़ी से ब्रेक लगाई। ड्राइवर निकलकर कुछ सख्त बोलने ही वाला था। उसे लगा ऐसे ही कोई औरत उसकी गाड़ी के सामने आ गई, लेकिन पीछे बैठी रुखसार बेगम हाथ उठाकर आहिस्तगी से बोली, तुम रहने दो, मैं देखती हूँ। वो अपनी कीमती साड़ी संभालती हुई गाड़ी से बाहर निकली। देखा तो सामने खूबसूरत लड़की सड़क पर गिरी कर रही थी। उसकी गाड़ी की टक्कर नहीं हुई थी, लेकिन वो खुद ही सड़क पर ठोकर लगने की वजह से गिरी थी। रुखसार बेगम ज़ैनब के करीब आई और अपनी अंगूठियों से भरा हुआ हाथ उसके सर पर रखा और चेहरे से बाल हटाते हुए बोली, बेटी कौन हो तुम और यहाँ से सड़क पर कैसे गिर गई? क्या हुआ तुम्हारे साथ? उठो यहाँ से। ये बोलते हुए उसने सहारा देकर ज़ैनब को उठाया। ज़ैनब ज़रा सा हमदर्द लहजा पाकर रोने लग गई और जल्दी जल्दी से बताने लगी कि मुझे बचा लें, मेरे पीछे एक इंसान पड़ा है, आप प्लीज़ मुझे बचा लें। ये बोलते हुए ज़ैनब ने रुखसार बेगम के आगे हाथ जोड़ दिए। रुखसार बेगम के चेहरे पर एक मुस्कुराहट रेंग गई। उसने जल्दी से ज़ैनब को सहारा दिया और बोली, उठो बेटी, हिम्मत करो, मेरे साथ गाड़ी में आकर बैठो, मैं तुम्हें तुम्हारे वालिदैन तक पहुंचा दूंगी। मेरा तो काम ही इंसानियत की खिदमत करना है। मैं ख़वातीन के हुकूक़ के बारे में एक NGO चलाती हूँ, औरतों की मदद करती हूँ। चलो उठो, शाबाश, मेरे साथ चलो। ज़ैनब को ये खौफ था कि कहीं हन्नान उसका पीछा करते करते उस तक पहुँचे, और अब देखने में ये औरत भी बहुत अच्छी लग रही थी। इसीलिए वो लड़खड़ाते हुए उठी और रुखसार बेगम के साथ उसकी गाड़ी में आ बैठी। रुखसार उसे अपने घर ले आई। तब वहाँ मौजूद हर लड़की ने ज़ैनब को हैरानी से देखा, लेकिन उनके लिए कोई नई बात नहीं थी। अक्सर ही रुखसार ऐसी लड़कियों को ले आती, उनकी मरहम पट्टी करती, इसीलिए उन्होंने इतना गौर से नहीं किया।
और अपने अपने कामों में लग गई। ज़ैनब को एक कमरे में ले जाकर लिटाया गया और उसे साफ कपड़े दिए। डॉक्टर को बुलाकर उसका चेकअप करवाया गया और रुखसार बेगम तो ज़ैनब को देखते ही जान गई कि इसके साथ क्या हुआ है। इसीलिए कुछ दवाइयाँ ज़ैनब को लेकर दी और उसे अच्छा खाना और कुछ फ्रूट खिलाकर आराम करने का बोलकर कमरे से बाहर आ गई। ज़ैनब ने अल्लाह का शुक्र अदा किया कि वो अब किसी मेहरबान के हाथों में है, और वैसे भी रुखसार ने ज़ैनब से वादा किया था कि वो जल्दी उसे उसके वालिदैन तक पहुंचा देगी। इसीलिए दवाइयाँ खाकर ज़ैनब को गुनूदगी सी होने लगी तो वो सो गई। हन्नान ने ज़ैनब को ढूंढने की बहुत कोशिश की, लेकिन उसे समझ नहीं आ रही थी कि ज़ैनब को ज़मीन निगल गई या आसमान खा गया। उसका कहीं पता नहीं चल रहा था। ऐसा कभी नहीं हुआ कि कोई हन्नान की नज़रों से बच सके। वो माफिया की दुनिया का बेताज बादशाह था, हर काम उसके बाएं हाथ का खेल था। लेकिन अब पिछले एक हफ्ते से वो बहुत ज़्यादा परेशान था कि वो मासूम सी लड़की कहाँ चली गई। अस्पतालों में, पुलिस स्टेशन, हर जगह उसने ज़ैनब को तलाश किया, लेकिन वो उसे ना मिल रही थी। हर गुजरते दिन के साथ साथ हन्नान का गिल्ट और बढ़ता चला जा रहा था। अब तकरीबन उसने जुआ खेलना भी छोड़ दिया था। वो दोबारा से ज़ैनब के घर गया कि क्या पता वो वहाँ अपने घर आ गई हो, लेकिन आज 10 दिनों बाद भी ज़ैनब अपने घर नहीं पहुंची थी। ज़ैनब की माँ का रोना धोना देखकर हन्नान का दिल पिघलने लगता। अब तो सलीम भी बहुत अफसरदा सा बैठा था। उसने भी जुआ खेलना छोड़ दिया और नशा भी कम कम ही करता। वो भी अब पछता रहा था और अपनी बेटी के लिए रो रहा था, और हन्नान को बता रहा था कि मेरी बेटी बहुत पाकबाज थी, ये मेरी गलती थी कि मैंने उसे बेच डाला। तुम्हें हराने के चक्कर में मैंने अपनी बेटी की ज़िंदगी दांव पर लगा दी, और अब खुदा जाने वो कहाँ चली गई है। तुम्हारे तो इतने वसाइल हैं, क्या तुम मेरी बेटी को ढूंढ कर नहीं ला सकते? जवाब में हन्नान खामोश ही रहा, क्योंकि उसने हर तरीके से ज़ैनब को ढूंढने की कोशिश कर ली थी, हर जगह देख ली थी जहाँ उसके होने की ज़रा सी भी उम्मीद होती, लेकिन वो नहीं मिली। हन्नान ने ज़ैनब के घर आना जाना ना छोड़ा, कभी राशन, कभी कुछ फ्रूट्स और शकीला की दवाइयाँ वगैरह भी ले आता कि शायद इसी तरह उसका गिल्ट दूर हो। उसने उनकी बेटी के साथ क्या किया? सलीम का भी उसने इलाज करवाना शुरू कर दिया, इसलिए वो भी अब होश में ही रहता था